بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ آج کا موضوع ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ آج کل گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات بڑھ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی کے سنہری اصول نہیں سکھاتا؟ یقیناً سکھاتا ہے، اور اس کا بہترین نمونہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں خوشگوار ازدواجی زندگی کے اصول سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول نیت کی درستگی اور تقویٰ ہے۔ شادی صرف دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ عبادت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ یعنی شادی کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا ہے، مقابلہ بازی یا غلبہ نہیں۔ جب میاں بیوی اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو برکت خود بخود آئے گی۔ دوسرا اصول حسن اخلاق اور نرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نرم مزاج، مسکراتے ہوئے اور خدمت گزار تھے۔ اگر شوہر نرم دل ہوگا تو بیوی کا دل جیت لے گا، اور اگر بیوی نرمی اختیار کرے گی تو یقیناً آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ یاد رکھیں، سخت لہجہ محبت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب تیسرا اصول ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں، معروف طریقے سے یعنی بھلے طریقے سے۔ ناظرین کرام، توازن ضروری ہے، یعنی صرف اپنے حقوق مانگنا اور دوسروں کے حقوق بھول جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ چوتھا اصول صبر اور درگزر۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ التغابن کی آیت نمبر 14 میں کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ ناظرین کرام، کیا ہی خوبصورت پیغام ہے کہ غلطیوں پر نظر رکھنے کے بجائے خوبیوں پر نظر رکھیں۔ پانچواں اصول مشورہ اور گفتگو ہے۔ ازدواجی زندگی میں خاموشی نہیں بلکہ مثبت گفتگو ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا سے مشورہ کیا اور ان کا مشورہ قبول بھی فرمایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیوی کی رائے کی قدر کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ چھٹا اصول شکر گزاری اور تعریف۔ اکثر گھروں میں شکایتیں زیادہ اور تعریف کم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کام پر تعریف فرمایا کرتے تھے۔ بیوی اگر کھانا بنائے تو اس کی تعریف کریں، اور شوہر اگر محنت کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ صرف اتنا ہی کہہ دینا کہ آپ نے بہت اچھا کیا
دل کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ ساتواں اصول رازداری اور اعتماد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ناظرین کرام، لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے راز اور ایک دوسرے کی کمزوریاں محفوظ رکھنی چاہیے۔ گھر کی بات گھر سے باہر کرنا اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ آٹھواں اصول دعا اور عبادت میں ساتھ ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ ناظرین کرام، خوشگوار ازدواجی زندگی دولت یا بڑی گاڑی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اخلاق، صبر اور اللہ کے خوف سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شوہر اور بیوی کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔